خاتمہ اجرائی قواعد۔ اب اس خاتمے میں پچھلی جتنی بھی ہم نے تختیاں پڑھی ہیں ان سب کے جو قواعد تھے ان سب کا اجرا ہوگا، یعنی وہ قاعدے اور وہ تختیوں کی تعریفیں اس تختی پہ فٹ ہوں گی، تو اس وقت صحیح سمجھ آتی ہے جب پچھلی تختیوں کی تعریفیں یاد ہوں۔ جیم زبر جا، ز الف مد زبر ز، جزا۔ اب جیم زبر جا، اس کو لمبا نہیں کیا، کیوں کہ اس کے اوپر زبر ہے اور ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ حمزہ دو زبر ان، جزاء ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، ایسے نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اوپر دو زبر ہیں اور دو زبر کو ہم نے اس کے بارے ہم نے تختی نمبر 5 میں پڑھا تھا تنوین، اس پہ غنہ ہوتا ہے، غنے کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ جزاء حالت وقف، جزاء، حمزہ لام زبر ال، اب حمزہ لام کے ساتھ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ لام کے اوپر جزم ہے، اور ہم نے پیچھے تختی نمبر 10 میں پڑھا ہے کہ دال جیسی چھوٹی شکل جو کسی حرف کے اوپر آ جائے اسے جزم کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اس لیے حمزہ لام کے ساتھ ملے گا۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام مد کھڑا زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیشتو، الملائکۃ، حالت وقف، الملائکہ۔ حمزہ نون زیر ان، اب یہ حمزہ نون کے ساتھ ملا ہے اس لیے کہ تختی نمبر 12 میں ہم نے پڑھا ہے تشدید، تو وہ تشدید نون کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ اگر تختی کی تعریف یاد ہوگی تو یہ پڑھنا آسان ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ عین زبر اع، انا اع، طایا زبر طی، انا اعطی، اعطی۔ اب یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں اور اسے لمبا نہیں کرتے، تختی نمبر 8 میں پڑھا ہے۔ انا اعطی، نون الف زبر نا، اب نون الف زبر نا اس کو جو لمبا کیا جا رہا ہے تو یہ اس لیے کہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں، تختی نمبر 8 میں پڑھا ہے اور اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ انا اعطینا، حالت وقف، انا اعطینا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، نون الف مد زبر نا، الینا، حمزہ زیر ای، الینائی، یا الف زبر یا، الینائیا، با زبر با، الینائیابا، ہا میم پیش ہم،
إلينا إيابهم، حالت وقف إلينا إيابهم۔ اب اس سے آگے ایک نیا قاعدہ ہے۔ شروع میں پہلی تختی کے آخر میں کچھ حروف لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک حروف یرملون بھی ہیں۔ حروف یرملون یہ جو ان مجموعے کے اندر حروف بند ہیں تو اسی کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ مثلا یا، را، میم، لام، واو، نون، تو انہی کا مجموعہ ہے یرملون۔ قاعدہ یہ ہے نون اگر ساکن ہو، نون ساکن وہ نون ہے جس کے اوپر جزم آئی ہے، نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اس کے بعد ان 6 حروف میں سے یعنی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام ہوگا، ادغام کا مطلب کیا ہے کہ 2 حرف اس طرح جڑیں گے کہ اگر درمیان میں تنوین آئے یا درمیان میں نون ساکن آئے تو اس کی اپنی آواز ختم ہو جائے۔ اگر درمیان میں تنوین آئے تو اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور اگر درمیان میں نون ساکن آئے گا تو اس کی آواز بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی آئے جائے، یعنی حروف یرملون کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لام اور را علیحدہ کر دیا، پیچھے رہ گئے حروف یمون یا، میم، واو، نون، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام بھی ہوگا، 2 حرف جڑیں گی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف لر میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی لام آئے یا را آئے، تو اس وقت ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی 2 حرف اکٹھے جڑیں گے تو صحیح لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یہ مثال کے ذریعے جب پڑھیں گے سبق تو اس وقت زیادہ یہ چیز واضح ہوگی۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رین، خیرین۔ اب یہ را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یمون میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں ادغام ہوگا۔ لکھا ہوا تو ہے خیرن یرہ، اب تنوین کی اپنی آواز تو یہ ہے خیرن یرہ، لیکن جب ملائیں گے تو اس وقت تنوین کی اپنی آواز ختم ہو جائے گی، خیرین پڑھیں گے اور ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ غنہ کی آواز ناک سے نکالتے ہیں خیرین، یوں کر کے خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہا الٹا پیش ہو، اس کو لمبا کریں گے۔ تختی نمبر 7 پہ پڑا ہے، کھڑی حرکات کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر۔ خیرا یراہ، حالت وقف خیرا یراہ۔ شین را زبر شر، را یا دو زبر رین، شرین، یہاں بھی وہی قاعدہ لگ رہا ہے، شرین، یا زبر یا، شرین یا، را زبر را، شرین یرا، ہا الٹا پیش ہو، شرین یراہ، حالت وقف شرین یراہ۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قاف، می قاف، تا یا دو زبر تین، میقاتین۔ اب یہاں بھی لکھا ہوا تو ہے میقاتن یوما، لیکن تنوین کے بعد حروف یمون میں سے یا آ گئی تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام بھی ہوگا، 2 حرف جڑیں گی بھی صحیح، ساتھ غنہ بھی ہوگا۔
میقاتً یوم، میم زبر ما، میقاتً یوم، حلد وقف، میقاتً یوم. فا زبر فا، میم نون یا زبر میں، فمن، یہ جوڑ نکالتے وقت نون پڑھیں گے یہاں، اور اب نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے یا آ گئی ہے تو لکھا ہوا تو ہے فمن یعمل، لیکن نون کی اپنی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، اسی ادغام کہتے ہیں، اور ساتھ غنہ بھی ہوگا. فمن، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، على وقف، فمن یعمل. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال یا دو زیر زین، یوم اذین، اب لکھا ہوا ہے یوم اذن یس، لیکن اذن نہیں پڑھیں گے، اذین، یوم اذین. یا صاد زبر یس، یوم اذین یس، دال پیش دو، یوم اذین یصدو، رانون پیش رن، یوم اذین یصدرن، نون علی زبرنا، یوم اذین یصدرن، سین پیش سو، یوم اذین یصدر الناس، حلد وقف، یوم اذین یصدر الناس. میم را زیر مر، اب نون درمیان میں ہے لیکن وہ جوڑ میں بھی نہیں پڑھا جائے گا اور رواں میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. میم را زیر مر، اسی کو ادغام کہتے ہیں. رابا زبر رب، مر رب، نون ساکن کے بعد حروف لر میں سے را آگے ہے، اس لیے نون ساکن نہیں پڑھیں گے. مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، حلد وقف، مر ربک. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، اب لکھا ہوا ہے رسول من ال، لیکن رسول نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آواز ختم ہو رہی ہے تنوین والی، اسی کو ادغام کہتے ہیں، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے. رسول، میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، رسول من ال، لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، حلد وقف، رسول من اللہ. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ اللہ آیا ہوا ہو، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہے پھر اسے باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. جیسا کہ بسم اللہ، اب وہاں بھی اللہ کا نام آیا ہوا ہے لیکن وہ پتلا پڑھ رہے ہیں، باریک پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ پیچھے زیر ہے، اور یہاں رسول من اللہ اسے موٹا پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ پیچھے نون کے اوپر زبر ہے. صاد پہ صو، حا پہ حو، صحو، فا میم دو زبر فم، صحفم، میم پیش مو، صحفم، طه زبر طه، صحفم مطه، ها زبر ها، صحفم مطهرة، را زبر را، صحفا مطهرة، تا دو زبر تن، صحفا مطهرة، هلد وقف، صحفا مطهرة،
صاد فا زبر صف فلام زبر فلام دو زبر فل صف فل. اب یہاں صفن لا لکھا ہوا ہے لیکن صفن نہیں پڑھ رہے. آگے حروف لر میں سے لام آ گیا تنوین کے بعد تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی دو حرف جوڑیں گے اور ساتھ غنہ نہیں ہوگا. لام علی زبر لا صف لا یا زبر یا صف لا یا تا زبر تا صف لا یتا کاف لام زبر کل صف لا یتکل لام زبر لا صف لا یتکل میم واو پیش مو صف لا یتکلمو نون زبرنا صفا لا يتكلمون هلد وقف صفا لا يتكلمون قاف لام واو پیش لو قلو با یا دو پیش بوئی قلوب یا واو زبر یو قلوب یو میم زبر ما قلوب یوم حمزہ زیر ای قلوب یوم ای ذال واو دو زیر ذیون قلوب یوم اذن واو الف زبر وا قلوب یوم اذن و جیم زیر جی قلوب يومئذ واجي فا زبر فا قلوب يومئذ واجفة تا دو بشت قلوب يومئذ واجفة هل وقف قلوب يومئذ واجفة حمزہ با زبر اب، اس کو اب ایسے پڑھیں گے. کیوں کہ یہ با حروف قلقلہ میں ہے اور حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو ان پہ قلقلہ کرتے ہیں، ان کی آواز کو تھوڑا ہلا کے پڑھتے ہیں. اب صاد الف زبر صاد اب صا را پیش رو اب صارو ہا الف زبر ہا ابصارها الذي وقف ابصارها سين زير سي را الف زبر را سرا جيم واو دو زبر جاؤں سراجاؤں واو ها زبر وه سراجاؤں وه ها لزبر ها سراجا و ها جيم دو زبر جن سراجا و هاجا هل وقف سراجا و هاجا سراجا و هاجا نہیں پڑھیں گے وہاجا نہیں وہ ہاں کیوں ہم نے تختی نمبر 12 میں پڑھا ہے تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، تو ہاں پہ ذرا رکیں گے بھی صحیح. وہ ہاجن ایسے کر کے. واو زبر و حمزہ نون زبر ان وان زلام زبر زل وانزل نون علی زبر نا وانزلنا هل وقف وانزلنا حمزہ کاف زبر اک لام لام دو زبر لل اکلل لام میم زبر لم اکللم میم دو زبر من اکللم من هل وقف اکللم واو زبر و تا پیشتو وتو حبا زیر حب وتحب با واو پیش بو وتحبو نون لام زبر نل وتحبون
ميم ألف زبر ما وتحبون الماء لام زبر لا وتحبون المال حباب حب وتحبون المال حب باد زبر بن وتحبون المال حبا جيم ميم زبر جم وتحبون المال حبا جم ميم دو زبر من وتحبون المال حبا جما الذي وقف وتحبون المال حبا جما اب یہاں سے اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین جہاں ہوگا دو زبر دو زیر دو پیش تو وہاں غنہ ہوگا، لیکن اگر تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائیں یعنی کہ حمزہ ہا عین حا غین خا یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف تنوین کے بعد آ جائے یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس نون ساکن پہ بھی غنہ نہیں ہوگا اور اس تنوین پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ مثالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ غین پیش ہو سالف مد زبر سا غسا حمزہ دو زبر ان غسا ان حمزہ حا زبر اح غسا ان اح۔ اب یہ ان تنوین ہے حمزہ کے اوپر، لیکن آگے حرف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تنوین کے بعد، اس لیے ادھر غنہ نہیں ہوگا۔ غساء اح واو کھڑا زبر وا غساء اح وا حلت وقف غساء اح وا میم عین پیش مع تا زبر تا مع تا دال دو زیر تین معتدن حمزہ زبر ا معتدن ا۔ اب یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، تنوین ہے اگر حلقی آ گیا غنہ نہیں ہوگا۔ معتدن ا سا یا زیر سی معتدن اسی میم دو زیر من معتدن اثیم حلت وقف معتدن اثیم حمزہ زیر ای زال علی زبر زا اذا تا تا پیشتو اذا تت لام کھڑا زبر لا اذا تتلا حلت وقف اذا تتلا نون علی زبر نا را دو زبرا نارا حا لزبر حا نارا حا۔ اب تنوین کے بعد حا آگے اور حلقی میں سے غنہ نہیں ہوگا۔ نارا حا میم زیر می نارا حامی یا زبر یا نارا حامیہ تا دو زبر تن تا دو زبر تن نارا حامیة حلت وقف نارا حامیہ تاسین پیش تس قوف کھڑا زبر قا تسقا میم نون زیر من تسقا من عین یا زبر عی تسقا من عی نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے آ گیا، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، من نہیں پڑھیں گے۔ تسقا من عی نون دو زیر نن تسقا من عین حمزہ کھڑا زبر آ تسقا من عین آ نون زیر نی تسقا من عین آنی یا زبر یا تسقا من عین آنیہ تا دو زیر تن تسقا من عین آنیۃ حلت وقف تسقا من عین آنیہ میم زبر مم۔ اب یہاں پہ قاعدہ ہے
کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے با آ جائے تو وہاں اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں چھوٹا میم ہے، اس میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ آگے با آیا ہوا ہے۔ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، حالت وقف، مم بخل، لام زبر لا، یا میم پیجم، لیم، با زبر با، لیم با۔ اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد با ہے، اس نون ساکن کی جگہ چھوٹا سا میم جو ہے یہ پڑھیں گے۔ لیم با، ذال نون زبر زن، لیم بزن، نون زبرنا، لیم بزن، حالت وقف، لیم بزن۔ میم میم زیر میم، باعین زبر باع، میم باع، دال زیر دی، میم بعد، حالت وقف، میم بعد۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بی، میم بی، نون صاد زیر نص، میم بی نص، صاد لام بصل، میم بی نص صل، با زیر بی، میم بی نص صلب، حالت وقف، میم بین الصلب۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم دو زبر عم، لنسفعم، با نون زیر بن، لنسفعم بن۔ اب یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے با آیا ہوا ہے، اس تنوین کی جگہ ہم چھوٹا جو میم ہے یہ پڑھیں گے۔ لنسفعم بن، نون علی زبر نا، لنسفعم بالنا، صاد زیر صی، لنسفعم بالناصی، یا زبر یا، لنسفعم بالناصیہ، تا زیر دی، لنسفعم بالناصیۃ، حالت وقف، لنسفعم بالناصیہ، با زیر بی، ذال میم زبر ذم، بذم، با زیر بی، بذنب، ہا میم زیر ہم، بذنبہم، حالت وقف، بذنبہم۔ میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر، مطہر، تا دو زیر تن، مطہرات، حالت وقف، مطہرہ، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، بی ای دی سا، فا زبر فا، بی ای دی سفا، را زبر، بی ای دی سفر، تا دو زیر تن، بی ای دی سفرات، حالت وقف، بی ای دی سفرہ، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم میم دو زیر میم، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر، کرام برا، را زبر، کرام برارا، تا دو زیر تن، کرام برارات، حالت وقف، کرام برارہ، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی۔ اب یہاں پہ اور قاعدہ ہے، میم ساکن پہ غنہ کس وقت ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با یا دوسری میم آ جائے تب غنہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد با نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ غنہ نہیں ہوگا۔ ہم فیہا نہیں، ہم فی، ہا علی زبر ہا، ہم فیہا، حالت وقف، ہم فیہا۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم،
دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم واو زبر و لام زیر لی ولی لکم دینکم ولی یا زبر یا لکم دینکم ولی دال یا زیر دی لکم دینکم ولی دی نون زيرني لكم دينكم ولي ديني هذا وقف لكم دينكم ولي دين همزة نون زير إن نون زبرنا إن ربا زبرب إن رب با زبربا إن رب حميم بيشهم إن ربهم با زير بي إن ربهم بي حمیم زیرہم ان ربهم بهم اب یہاں میم ساکن کے بعد با ہے اس کی غنہ ہوگا ان ربهم بی حمیم زیرہم ان ربهم بهم حالت وقف ان ربهم بهم ترى زبر تر میم یا زیر می تر می حامیم زیرہم ترمیہم با زیر بی ترمیہم بی حاضر حی ترمیہم بحی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر ترمیہم بحجارا تا دو زرتن ترميهم بحجارة هذا الوقف ترميهم بحجارة لام زبر حميم بيشهم لهم میم علی زبر ما لهم ما اب یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو غنہ ہوگا لهم ما یا زبر یا لهم ما یا شين الف مد زبر شاء لهم ما يشاء همزة واو پیش او لهم ما يشاء نون زبرنا لهم ما يشاءون هل الذي وقف لهم ما يشاءون ميم ميم زير ميم ميم زبر ما ميم هل الذي وقف ميم نون میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے میم اور نون کے اوپر تشدید آ جائے تو غنہ پکا ہے میم هل الذي وقف میم حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ حمیم پیش ہم اللہم میم زبر ما اللہم هل الذي وقف اللہم تامیم زبر تم میم تا زبر مت تمت بلام زیر بل تمت بال خویا زبر خی تمت بالخی را زیری تمت بالخیر هل الذي وقف تمت بالخير